وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کریں گے جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑا سبق فراہم کرتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کی ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ عجیب بات ہے دوستو، ہم میں کا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میری ٹوپی، میری پگڑی، میرا جبہ، میرے کپڑے کی شائننگ، میری نماز، میرے صف اول میں بیٹھنا، بس ہو گیا دیندار، دینداری کے تقاضے پورے ہو گئے اور گویا میں نے اللہ پہ نعوذ باللہ بہت بڑا احسان کر دیا دیندار بن کر۔ ہم میں کا ہر شخص پرسنل طور پر نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود نمازی بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود تہجد گزار بننے کی کوشش کر رہا ہے، خود تلاوت کرنے اور ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صف اول میں بیٹھ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کوششیں ذاتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صرف ذات سے ہی مطالبہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ معلوم ہوا اگر کوئی بندہ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں نیک بن کر، تقوی اختیار کر کر، اعمال کی پابندی کر کے دنیا سے اگر فوت ہو جائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں، یہ اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے سوال ہوگا اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہم ذاتی طور پر یا تو اپنے بننے کی کوشش نہیں کر رہے، اور اگر کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کر رہے۔ اکثر و بیشتر تو اپنی سے بھی غفلت ہے اور اپنے اہل و عیال سے بھی غفلت ہے، اور بہت کم مقدار وہ ہیں جو پرسنل لائف میں ذاتی طور پر خود نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اہل و عیال کی طرف اپنا انداز تخاطب نہیں پیش کر رہے، اپنی ذات کو ان کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، اور ان کو دعوت پیش نہیں کر رہے کہ بھئی تم بھی نیک بنو۔ لہٰذا اذان ہوئی، خود وضو کیا اور خود ہی دروازہ کھولا اور چپل پہنے اور سیدھے مسجد کی طرف آگے۔ گھر میں بچے سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں، کھیل کود رہے ہیں، کھانے پینے میں ہیں، ایک مرتبہ پھوٹے منہ سے یوں نہیں کہتے کہ دیکھو میں نماز کے لیے جا رہا ہوں اور جماعت کا وقت بالکل قریب ہو چکا، دیکھو میرے آنے سے پہلے آپ بھی سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، نماز سے فارغ ہو جائیں، نہیں کہہ کے جاتے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کے خود چلا جاتا ہے، لیکن سوتی ہوئی بیوی کو، بچوں کو نہیں اٹھاتا۔ ماحول ہی کریٹ نہیں کر رہے، ماحول ہی پیدا نہیں کر رہے کہ گھر کے اندر اذان ہوتے کے ساتھ ہی سب ایک دوسرے کو اٹھاتے ہو جائیں۔ کئی مرتبہ زندگی بھر شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے، کئی مرتبہ زندگی بھر بیوی شوہر کو اٹھاتی ہے، اور ایک دوسرے کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہی مجھے اٹھائے گا یا وہی مجھے اٹھائے گی، میری بھی تو ذمہ داری ہے کہ میں بھی کبھی ان کو اٹھاؤں، میں بھی خود سے کبھی فکر کے ساتھ اٹھوں۔ زندگی بھر ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں اور بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ خود سے اٹھنے والے بنیں اور ماں باپ کا گرم پانی کریں، ماں باپ کے لیے لوٹا بھر کے رکھیں، ماں باپ کے لیے صبح کا وقت ہے، چائے پانی کا موقع ہے تو چائے پانی تیار کر کے رکھیں۔ وہ کتنے خوش قسمت بچے ہوتے ہیں کہ جو تہجد کے وقت میں اپنے ماں باپ کے لیے ہلکے پھلکے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، چائے کافی کا انتظام کرتے ہیں، وضو کے لیے، استنجے کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس وقت کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس آیت کے اندر اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ماننے والو، اتنا پیارا خطاب اللہ فرماتے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارو، اے میرے ماننے والو، اے مجھے ایک ماننے والو، میرے پیارے نبی پر ایمان رکھنے والو، میری بات کو مان کر چلنے والو، ایک بات اور مان لو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے کہے گئے ہیں ان کو خود بھی کریں اور اپنے اہل و عیال سے بھی کریں، ان سے بھی کروائیں۔ اس بات پر عمل کرو گے تو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق